दरियाए सतलज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 2,78,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। अतराफ की आबादियां जेर आब। DGPDMA इरफान काठिया का कहना है दरियाए सतलज के करीब देहात को खाली करा लिया गया है। रैला हेड सुलेमानकी की तरफ बढ़ रहा है। हेड मराला पर पानी का बहाव 1,75,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब में 3.5 लाख क्यूसेक पानी का रैला दाखिल। चिन्योट से बड़ा सैलाबी रैला आज शाम तरीमू बैराज पहुंचेगा। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आइंदा 24 घंटे में 8 लाख क्यूसेक का रैला पहुंचने का इम्कान। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। कमालिया के मकाम से 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में रैले में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। दरियाए रावी में शाहदरा के बहाव में सैलाबी रैले में कमी आ गई। पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसेक रह गया। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज बेकाबू, हर तरफ पानी ही और तबाही। चनाब के सैलाबी रैले ने झंग को निशाने पर रख लिया। 119 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। 140 देही इलाके खाली करा लिए गए। उच्च शरीफ में दरियाई कटाव से कई देहात मुतासर। पानी में डूबे घरों के मकीन सड़क किनारे इमदाद के मुंतज़िर। कमालिया के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी ज़िराब और फसलें तबाह हो गईं। हवेली लखा की बस्तियों में फसलों और घरों के साथ जानवर भी मुतासर। पिंडी भटिया में भी सैलाब ने हजारों एकड़ फसलें तबाह कर दी। कश्तियों के जरिए इंसानी जानों को बचाने की कोशिश। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने औकाड़ा, दरियाए सतलज और हेड सुलेमानकी पर सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कई रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। अब तक मुतादिद देहात से हजारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। पाक फौज हमेशा की तरह खिदमत के जज्बे के साथ सिविल इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर-ए-आला की पेशगी इक़दामात से पंजाब बड़े जानी नुकसान से बच गया। मरियम नवाज की हिदायत पर गुजरा। अरकान असम्बली भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर-ए-आला बराह रास्त ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। पेशगी खबरदार करने वाले जदीद तरीन निज़ाम पंजाब में लाएंगे। पंजाब में सैलाब से जामा अफराद की तादाद 30 हो गई। 2038 मोजाजात मुतासर हुए। वज़ीर मुमलिकत खेलदास को हिस्तानी कहते हैं पंजाब में सैलाब से तबाही में भारतीय आबी जहरियत भी शामिल है। भारत ने तेजी से हदफ बनाकर पानी छोड़ा। भारत अजली दुश्मन है, मुआहिदों के खिलाफ वर्जी कर रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, हाफिजाबाद, जेहलम, गुजरात, खुशाब और बहावलनगर में बारिश। लाहौर के इलाके कहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर, खैबर, बनू, करक, मलकन और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में नाले बिखर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। आजाद कश्मीर में बाग, मीरपुर, भिम्भर में शदीद बारिश। नदी नालों में तोगयानी। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में आइंदा 12 से 18 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। खित्ते में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। खित्ते के अवाम के तरक्की के फरोग के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से निपटने के लिए अमली इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। इसाक डार, अता तारक, तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रवाना हुए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है।
کثیر الجہتی استحکام اور جامع ترقی کے فروغ میں ایس سی او کا کردار مزید اہم ہو گیا۔ چینی قیادت اور رکن ممالک کے سربراہان سے تعمیراتی ملاقاتوں کے منتظر ہیں۔ امریکی وفاقی عدالت کا بڑا فیصلہ، ٹرمپ ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا ٹرمپ نے صدارتی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ٹیرف لگایا۔ ٹیرف کے معاملے پر کانگریس سے واضح منظوری نہیں لی گئی۔ اپیل کے حق کے لیے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد 14 اکتوبر تک مؤخر۔ امریکی اپیلیٹ کورٹ میں 7 ججز نے فیصلے کی حمایت اور 4 نے مخالفت کی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ٹیرف نافذ رہے گا، فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدالتی فیصلہ جانبدارانہ اور امریکہ کے لیے تباہ کن ہے۔ تشدد اور دھمکیاں دینے کے کیس میں سعید غنی کے بھائی ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی سمیت 3 ملزمان کو تھانے سے رہا کر دیا گیا۔ ملزمان کے وکیل وقار عالم عباسی نے دعویٰ کیا ملزمان کے خلاف مدعی مقدمہ سہیل نے مقدمہ واپس لے لیا۔ رہائی کے بعد ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تفتیشی افسر ملزمان کی رہائی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کا 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ نومے کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شہریز خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کی جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ ڈیموں کی ضرورت ہے، ہر ڈیم سیاست کی نظر ہو جاتا ہے، پانی سمندر میں بہہ جاتا ہے اور فصل اگانے کے وقت پانی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں پانی کا مسئلہ در حقیقت فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی ARY نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو، صوبوں کے درمیان شک ڈیم بنانے میں رکاوٹ ہے، ڈیم ہوں گے تو فصل کے وقت پانی ریگولیٹ کیا جا سکے گا۔ ارشد ایچ عباسی نے کہا بھارت میں بھی اعتماد کی کمی کے مسائل تھے لیکن ڈیم بنے، بھارت میں 6000 ڈیم بن چکے ہیں۔ چنیوٹ ڈیم بنانے کی بات کی گئی لیکن ابھی تک نہیں بنا۔ پرویز مشرف نے بھاشا ڈیم کی منظوری دی لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ کالا باغ ڈیم کا آپریشن سندھ بلوچستان کو دے دینا چاہیے۔ ازبکستان کا ایک ڈیم تاجکستان میں بنا ہوا ہے۔ ماہر ماحولیات علی توقیر شیخ اور ڈاکٹر عمران احمد نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی تدابیر بتائیں۔ کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل چارلس گڈمین کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات۔ کونسل جنرل کا کہنا تھا امریکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان اور خاص طور پر سندھ میں امریکی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاروں کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ گورنر سندھ نے امریکی کونسل جنرل کو کراچی کی فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ میئرز چیئرمینز کے پاس تقرریوں تبادلوں کا کوئی اختیار نہیں، قواعد و ضوابط کے خلاف کیے گئے اقدامات کا عدم تصور ہوں گے۔ محکمہ بلدیات خیبر پختونخوا نے میئرز اور چیئرمینز کے اختیارات سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے بدعنوانی یا بے ضابطگی کے کیسز اینٹی کرپشن نیب یا PTI کو بھیجے جائیں گے۔ امریکہ کا فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور دیگر کو UN جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے ویزے دینے سے انکار۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر لکھا فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطین اتھارٹی کو دہشت گردی کو مسترد کرنا ہوگا، یک طرفہ طور پر ریاست تسلیم کرانے کی کوششیں ترک کرنا ہوں گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے امریکی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترکیہ کا اسرائیل سے تجارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند، صہیونی بحری جہازوں کی ترک بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فدان نے کہا اسرائیل 2 سال سے غزہ میں نسل کشی کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ترک پارلیمنٹ کے غیر معمولی اجلاس میں اسرائیل کو غزہ میں جرائم کا مرتکب قرار دیا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کی مزاحمت تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اسرائیل اور امریکہ ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے. دونوں ملک ایران کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی ایرانی شہری یہ نہیں چاہے گا کہ ایران تقسیم ہو. برطانیہ، جرمنی، فرانس نے 3 شرائط پر ایران کو پابندیوں میں تاخیر کی پیشکش کر دی. دوبارہ جوہری مذاکرات میں شریک ہونے اور یورینیم کی افزودگی پر خدشات دور کرنے کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کہتے ہیں مطالبات کو پورا نہیں کیا جا سکتا. بنوں میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ ناکام بنا دیا گیا. پولیس ترجمان کے مطابق دہشت گردوں نے رات گئے میریان پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا. پولیس اہلکاروں نے بھرپور جوابی کارروائی سے حملہ پسپا کر دیا. حملے سے پولیس اسٹیشن کی عمارت کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لاہور کے علاقے ہر میں پولیس مقابلہ، ملزم ہلاک، ساتھی فرار. پولیس کا کہنا ہے ملزم نے چند روز قبل اپنی بیوی بچوں سمیت 4 افراد کو قتل کیا تھا. ملزم نے 15 پر کال کر کے اہل خانوں کو مارنے کی اطلاع دی تھی اور کہا تھا وہ اب پولیس والوں کو مارنے جا رہا ہے. پولیس ملزم تلاش کرتے ہوئے راجہ بھولا کے مقام پر پہنچے تو ملزم اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی. ڈی آئی جی ٹریفک نے 11 اور 12 ربیع الاول کو کراچی میں ہیوی ٹریفک چلانے پر پابندی لگا دی. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ہیوی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کے صدور کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. ٹرائی سیریز میں پاکستان کا شاندار آغاز. افتتاحی میچ میں افغانستان کو 39 رن سے شکست دے دی. شارجہ میں افغان ٹیم 183 رنز کے تعاقب میں 143 پر ڈھیر. راشد خان کے 39 اور ارباز کے 38 رنز کسی کام نہ آئے. حارث رؤف نے 4 شکار کی، ڈبل وکٹ میڈن بھی کیا. 93 سے 97 تک افغانستان کی 5 وکٹیں 4 رنز کے فرق سے گریں. شاہین، نواز اور سفیان کی بھی 2 وکٹیں. کپتان سلمان علی آغا کی شاندار 50 میچ کے ہیرو قرار. سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان اور یہی آج ٹکرائیں گے. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے میچ کے بعد پاکستانی کرکٹرز افغان کپتان سے تعزیت کرنے افغان ڈریسنگ روم گئے. فخر زمان، شاہین آفریدی، محمد حارث، حسن علی اور صاحبزادہ فرحان نے راشد خان کے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی. راشد کے بھائی چند روز قبل انتقال کر گئے تھے. اور یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 1 کارلوس الکریز نے چوتھے راؤنڈ میں جگہ بنا لی. الکریز نے تیسرے راؤنڈ میں اطالوی کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی. ویمن سنگل میں دفاعی چیمپئن ارینا سبلینکا نے کینیڈا کے پلیئر کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا.